اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اچھے اعمال سے پہلے پاکیزہ رزق کھانے کا حکم دیا، اور بعض نے کہا اس سے مراد رزق حلال ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، رزق حلال تلاش کرنا، حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان یہ بھی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو محدثین کرام فرماتے ہیں جو علم حاصل کرنا فرض ہے وہ حرام اور حلال کا علم ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں حرام اور حلال کا ذکر ہوا کہ حلال حاصل کرنا، حرام سے بچنا فرض ہے۔ اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے اہل و عیال کو حلال مال کما کر کھلاتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسے ہے جیسے جہاد کرنے والا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص مانگنے سے بچنے کے لیے حلال دنیا تلاش کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شہداء کا درجہ پاتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی بارگاہ میں شہید کا درجہ ہے۔ اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 دن تک رزق حلال کھائے تو اللہ رب العزت اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے اور اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میری ہر دعا قبول ہو۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جو آپ کو نسخہ ارشاد فرمایا وہ غور سے سننے والا ہے، سمجھنے والا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے کھانے کو پاکیزہ بنا لو، جو تم روزی کھاؤ، رزق کھاؤ وہ پاکیزہ ہو جائے تو اللہ رب العزت تمہاری ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بیت المقدس پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو ہر رات یہ پکارتا ہے، صدا دیتا ہے، جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے فرائض اور نوافل میں کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو گوشت حرام سے پروان چڑھتا ہے، جو جسم حرام سے پلتا ہے وہ دوزخ کا زیادہ حقدار ہے۔ اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ کہاں سے رزق لے کر آتا ہے، کیا کماتا ہے، تو اللہ رب العزت کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں کہ اسے دوزخ کے کس دروازے سے داخل کرے۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرام طریقے سے مال کماتا ہے اور اس میں سے صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے قبول نہیں فرماتا، اور وہ اگر اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو اس کے لیے وہ جہنم کا سامان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، اور وہ آپ کے پاس کھانے والی کوئی چیز لے کر آتا تو آپ اس سے پوچھتے کہاں سے لائے ہو، اگر آپ پسند فرماتے تو کھا لیتے،
نہیں تو چھوڑ دیتے۔ تو ایک دن وہ غلام کوئی چیز لے کر آیا اور آپ نے پوچھا نہ، آپ ویسے ہی تناول فرما گئے، آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو جب کھانے کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے لے کر آئے ہو، تو وہ کہنے لگا دور جاہلیت میں نجومیوں والے کام کرتا تھا اور مجھے وہ کام اچھی طرح آتا بھی نہ تھا، تو اس وجہ سے لوگ میری قدر کرتے ہیں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، تو یہ مال نجومیوں والے کام کرنے کی وجہ سے مجھے ملا، تو میں آپ کی بارگاہ میں لے آیا اور آپ نے کھا لیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے اپنے منہ میں انگلی ڈال دی اور قے کرنا شروع کر دی، اور غلام کو اندیشہ ہو گیا۔ غلام یہ سوچنے لگا کہ آپ کی موت نہ واقع ہو جائے۔ پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، مجھے علم نہ تھا، مجھے پتہ نہ تھا، اے اللہ اس چیز میں سے جو چیز میں نے کھائی ہے، جو میری رگوں میں رہ گئی، جو میری آنتوں میں مل گئی، میں تیری بارگاہ میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اس بات کا علم سرکار علیہ السلام کو ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں پتہ نہیں صدیق اپنے پیٹ میں پاکیزہ چیز کے سوا کچھ اور ڈالتے ہی نہیں۔ حضرات محترم، جو شخص چاہتا ہے کہ میں صدیقین کی صف میں شامل ہو جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ حرام سے بچے، ہر وقت حرام سے بچتا رہے اور حلال کمائی کے ساتھ حلال رزق کھاتا رہے، تو اللہ رب العزت اسے بھی صدیقین جیسا درجہ عطا فرمائے گا۔